السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سید محمد ابوبکر نقوی یوٹیوب چینل، اور میں ہوں پروفیسر سید ابوبکر نقوی۔ اچھا جی، میں نے جیسے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ہر سوال کا، ہر ٹاپک کا جو ہے وہ 100 سوال تیار کیے ہیں۔ تو اس میں جیسا کہ قرآن کریم ہے، حدیث کا ٹاپک ہے، تقابل ادیان ہے، تاریخ اسلام ہے، اور عربی گرامر کے حوالے سے جو 5 پیپر ہیں پارٹ 1 کے، اور اسی طرح 5 پیپر پارٹ 2 کے ہیں۔ اس طرح ہر کے سوال تیار کیے ہیں۔ تو 100 سوال تیار کیا ہے، اور اس کو میں نے 25 حوالے سے، مطلب اس کی جو ہے کلاسیفیکیشن کی گئی ہے کہ ایک لیکچر جو ہے وہ میرے 25 سوالوں پر مشتمل ہوگا، پھر دوسرا 25 پہ ہوگا، پھر تیسرا 25 پہ ہوگا، پھر چوتھا 25 پہ ہوگا۔ اس طرح قرآن مجید پر ٹوٹل 100 سوال تیار کر کے میں بتاؤں گا، دکھاؤں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، اور اس کو 4 ویڈیوز کے اندر آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو آسان انداز کے ساتھ سمجھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے قرآن کریم میں سے میرا لیکچر نمبر جو 1 ہے تو وہ القرآن الکریم ہے، جس کے اندر میں نے آج 25 سوالوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو سوال ہے وہ معروضی میں آ جاتا ہے کہ قرآن کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو اس کو بڑی کلیئر انداز کے ساتھ سمجھیے گا۔ قرآن مجید کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جیسے، اور اس کا باہمی ربط قائم کرنے والی بھی ہے۔ یہ مضامین کے اندر بھی آ جاتی ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ القیامہ، یاد رکھیے گا، سورہ قیامہ کے اندر اس کو واضح طور پر پیش کیا گیا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ قرآناً، بے شک ہم نے اس کو پڑھنا اور جمع کرنا ہمارے لیے ہے۔ ہمیں اس کی جو ہے وہ ذمہ داری اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ قیامہ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں، ایک سوال کے اندر قرآن کا لغوی معنی بتایا، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، لیکن ساتھ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ سورہ قیامہ کے اندر یہ حوالہ اس کا دیا گیا۔ تو یہ آپشن یہ بھی آ سکتی ہے کہ یہ قرآن مجید کو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو یہ کس صورت میں ہوگی؟ تو قرآن مجید کی سورہ قیامہ کے اندر ہوگی۔ تو یہ ساتھ میں نے آیت بھی بتا دی۔ اس طرح اس ایک سوال کے اندر مختلف سوالات اور اس کے آپشنز اور اس کے جوابات آپ کو کلیئر ہوتے جائیں گے۔ اچھا جی، دوسرا سوال، قرآن مجید کی کل صورتیں کتنی ہیں؟ ورسز آف ہولی قرآن ٹوٹل کتنی ہیں؟ ہاؤ مچ؟ وہ ہے کتنی، آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ تو انٹرویو کے اندر سوال آ جائے تو پھر بھی آپ کو آسانی ہوگی، پیپر کے اندر آپشن آ جائے پھر بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن مجید کی کل صورتیں جو ہیں، جو مشہور ہیں، وہ 114 ہیں۔ 114 جو ہیں وہ صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اور یہ ٹوٹل صورتیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، مکی صورتیں کتنی ہیں؟ مکی صورتیں، تیسرا سوال ہے جی، مکی صورتیں کتنی ہیں؟ مکی صورتیں جو ہیں وہ 86 ہیں، 86 مکی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 ہیں۔ اب یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 114۔ اچھا، طلباء اکثر مکی اور مذہبی جو ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں جو ہیں ان کے درمیان فرق میں کافی غلطی کر لیتے ہیں، کافی زیادہ غلطی کر لیتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہوتی ہے جی کہ مکی اور مدنی صورتوں کو کے بارے میں وہ ریکگنائز نہیں کر پاتے، اس کو پہچان نہیں پاتے، اس کے سوال کی سینس کو نہیں سمجھتے کہ مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہیں۔ تو وہاں پر بچے یہ غلطی کر دیتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی کچھ نہیں ہوگا، آپ بڑے ہی تحمل اور جو ہے وہ صبر کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ، اور سمجھ کے کریں تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ تو یہ میں بتاتا ہوں کہ بچوں کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی، حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایگزیکٹ اور صحیح جواب یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں، آیا وہ مکہ شریف میں ہجرت مدینہ سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں، وہ چاہے کسی بھی علاقے میں ہوں، وہ طائف میں ہوں، وہ ابوا میں ہوں، وہ ریاض میں ہوں، وہ فلاں کسی بھی جگہ پہ ہوں، لیکن وہ ہجرت مدینہ سے پہلے، تو وہ مکی صورتوں ان کو ڈکلیئر کیا جائے گا، اور وہی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ ایسی صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد، چاہے وہ مکہ شریف میں نازل کیوں نہ ہوئی ہوں، حضور ادھر آئے ہوں یا کہیں اور کہیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان گئی ہو،
تو ایسی صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد جہاں کہیں بھی نازل ہوئی ہوں تو ایسی صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں. اور میں نے بتایا مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے, اور یہ ٹوٹل کتنی ہوگی 114. اچھا جی, مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ جو میرا چوتھا سوال ہے, مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ مکی صورتیں جو ہیں وہ مختصر ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں جی؟ مختصر ہوتی ہیں. اچھا, ان پر عقائد پر بحث کی گئی ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, سوری نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے, سوری. مکی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں, یہ پہلی بات ہے یہ مختصر ہے اور اس میں جو ہے وہ بنیادی چیزوں پہ گفتگو کی گئی ہے. وہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو میں نے الفاظ کو بیان کیا وہ میں اس کو کٹ آف کیجیے گا, کائنڈلی اس کو نہ سمجھیے گا نہیں. جو میں مکی صورتوں کا بتانا چاہتا ہوں, اس میں توحید و رسالت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, اس میں ایمان بالملائکہ کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ رد شرک کی بات کی گئی ہے. اس میں کتب کے بارے میں بتایا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر جو ہے وہ نازل فرمائی تھی. آخرت کے دن پر جو ہے وہ نازل کیا گیا جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ مکی صورتوں کی خصوصیت ہے. اور مدنی صورتیں ایسی ہیں جو کہ مکی صورتوں کی نسبت طویل ہیں, مطلب لمبی ہیں. اس کے اندر ہر چیز کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. جیسے سورہ بقرہ, یہ مدنی صورت ہے. اب یہ دیکھیں ایک آپشن بھی آ گئی کہ سب سے لمبی صورت کون سی ہے, وہ سورہ بقرہ ہے. اور یہ کون سی صورت ہے, یہ مکی ہے یا مدنی ہے, تو یہ مدنی ہے. تو اس چیز کو بھی آپ ساتھ میں سمجھتے جائیے گا. جس میں احکامات کو بیان کیا گیا, سورہ بقرہ ایسی ہے جس میں احکامات کو بھی بیان کیا گیا. اچھا, مدنی صورتیں ان میں سب سے لمبی جو ہے سورہ بقرہ ہے, اور یہ طوالت پر ہوتی ہیں, لمبی ہوتی ہیں. اس کے اندر مختصر بات نہیں ہوتی, وہ مکی میں ہوتی ہیں. اور اس میں یا ایھا الذین آمنو اس سے جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے, جبکہ مکی صورتوں کے اندر یا ایھا الناس کے جو الفاظ کے ساتھ خطاب کیا گیا. اچھا, یہ اس میں کے اندر اور بھی بہت زیادہ نماز روزہ حج زکوٰۃ, جو میں نے پیچھے غلطی کی اس کو تھوڑا سا دہرا دوں. مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ عقائد پر بات ہو رہی ہے, توحید ہے, رسالت ہے, رد شرک ہے, ایمان بالملائکہ ہے, ایمان بالکتب ہے, اور عقیدہ آخرت, اس پر مکی صورتوں پہ کام کیا گیا. لیکن مدنی صورتوں کے اندر جو ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تجارت لین دین زندگی کو جو ہمارے معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا. اچھا, سوال نمبر 6 جو ہے, حروف مقطعات کتنے ہیں؟ اب یہ میں اب اس سوال کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ ایک سوال, اسی کے اندر ایک سوال ہے, حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے اور ہم حروف مقطعات کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں, ایک سوال کے اندر میں نے 3 چیزوں کو ڈسکس کیا. تو عزیز طلباء اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں. حروف مقطعات ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 14 ہے, 14 ہے. پھر سن لیں, حروف مقطعات جو ہے یہ آپشن کے اندر آ جائے تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں, انٹرویو کے اندر پوچھا جائے تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں. جب آپ نے اس کو سمجھا ہوگا تو اس کو آپ کو آسانی ہوگی. تو حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے. یہ 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں. حروف مقطعات 29 ایسی صورتیں ہیں قرآن مجید کی جس کے آغاز پر حروف مقطعات جو ہے وہ الف لام میم یا سین تا ہا اور دیگر جو ہیں وہ ان کے 29 صورتوں کے آغاز میں ان کو ذکر کیا گیا. اچھا جی, اسی کے اندر ایک سوال میں نے آپ کو بتایا یہ بھی کہ حروف مقطعات کہتے کس کو ہیں؟ تو یاد رکھیے گا, حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں. حروف مقطعات ایسے ہوتے ہیں جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں جبکہ پڑھے الگ الگ جاتے ہیں. لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں. شاہ ولی اللہ کے نزدیک, اچھا شاہ ولی اللہ کی اس کے بارے میں رائے بھی ہے. شاہ ولی اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ صورت کا عنوان ہوتے ہیں, ٹاپک ہوتے ہیں, اس کا ٹائٹل ہوتے ہیں, مضمون ہوتے ہیں. آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں کہ یہ مضمون ہوتا ہے اس صورت کا, قرآن مجید کی صورت کے یہ مضمون ہوتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آگے ان چیزوں کو ان کے بارے میں بتاتا جاتا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. حروف مقطعات کے بارے میں یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. یہ علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے. لیکن شاہ ولی اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یہ ان کے عنوانات ہیں, اور اس
کی بیس پر اس کی اصل پر وہ ساری گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ جی 7واں سوال دیکھیے گا، بسم اللہ شریف جو ہے وہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ بسم اللہ شریف قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا 114 مرتبہ بسم اللہ شریف کا آغاز کیا گیا ہے، کیونکہ صورتیں کتنی ہیں 114، تو اس میں 114 دفعہ بسم اللہ شریف کا آغاز کیا گیا۔ لیکن سورہ توبہ ایسی صورت ہے جس کے اندر بسم اللہ شریف نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے اس کو بھی آپ ذرا ساتھ میں سمجھ لیجیے گا۔ عزیز طلباء بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، میں نے آپ کو بتایا کہ 114 صورتیں ہیں اور 114 دفعہ بسم اللہ شریف آئی ہے، لیکن سورہ توبہ ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو اس کی یہ توجیہ پیش کی گئی کہ دیکھیں، اور اس کے اندر ایک سوال یہ بھی بن گیا کہ وہ کون سی صورت ہے۔ آپشن میں آ جاتا ہے، شارٹ کویسچن کے طور پر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر بسم اللہ شریف کا آغاز اس میں نہیں ہے، تو وہ آپ آسانی کے ساتھ جب آپ نے دیکھا ہوگا، پرکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو آپ اس میں کلیئر ہو جائیں گے کہ سورہ توبہ ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے، تو اس میں بالکل سمپلی سا جواب آپ کو دے دوں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا اس کے بارے میں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، اور مشرکین سے، منافقین سے، کفار مکہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بسم اللہ سے آغاز کیا جائے، تو اس وجہ سے بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال بھی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور ٹائم اس کو پیش کر دوں گا۔ اچھا، لیکن سورہ نمل کے اندر، اچھا میں نے بتایا 114 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لیکن یہ بھی سوال آ سکتا ہے، دیکھیے یہ بھی آپ ساتھ میں سمجھیے گا، ایسی کون سی صورت ہے ہر صورت کے شروع میں ایک دفعہ بسم اللہ، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے اندر ایک سوال یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، ایسی کون سی صورت ہے جس کے شروع میں یا جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ شریف کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تو وہ سورہ نمل ہے جس کے اندر 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کو یہ دیکھیں، اس کے اندر آپ کو 2-3 سوالوں کے اندر آپ کو 2-3 جوابات بھی اس کے اسی طرح کیٹیگوریکلی ملتے رہے ہیں۔ جی 8واں سوال ہے، منسوخ آیات کتنی ہیں قرآن مجید کی؟ منسوخ آیات کتنی ہیں؟ تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ منسوخ آیات کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے۔ پھر سن لیجئے گا، قرآن مجید میں منسوخ آیات کتنی ہیں؟ تو وہ کتنی ہیں؟ 5۔ اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ 5 ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ کے نزدیک اس کی تعداد 20 ہے، لیکن مشہور اور متفق علیہ جو بات ہے وہ شاہ ولی اللہ کے ہی قول کو اہمیت دی گئی ہے اس میں، اور اس کو ہی جو ہے وہ اس کو یقینی طور پر اس کو ہی مانا گیا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 9، سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، سب سے لمبی سورت جو کہ 2.5 پارے پر مشتمل ہے، جو میری عقل کہتی ہے، جو میری تھوڑی سی ناقصی اسٹڈی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ یہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل سورہ بقرہ ہے، اور سب سے لمبی سورت، سوال آ جاتا ہے سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے، اور لمبی آیات اس میں جو ہے وہ آیت تدین ہے۔ اب آپ کہہ رہیے یہ نئی چیز ہے کہ آیت تدین ہے کیا؟ جی یہ بھی سورہ بقرہ کے اینڈ پہ جو آیت ہے اس کو آیت تدین بھی کہتے ہیں، سورہ بقرہ کے بالکل اینڈ پہ جو آیات ہیں اس کو آیت تدین بھی کہتے ہیں، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ اچھا، آیت تدین کیا ہوتی ہے؟ اب اس کے اندر یہ دیکھیں، بڑے آپ اس چیز کو مزہ آ رہا ہوگا آپ کو اس چیز کو، گفتگو کو سنتے ہوئے، کہ سورہ بقرہ لمبی سورت ہے اور یہ جو ہے وہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت کو اجاگر کیا گیا، بڑی چیزوں کا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور اس کے اندر آ رہی جو اس کی آیات ہیں اس کو آیات تدین بھی کہتے ہیں۔ اور آیت تدین ہوتی کیا ہے؟ جس میں لین دین کے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو واضح طور پر سورہ بقرہ کے اندر اس کو بتایا کہ اس میں لین دین اور قرض اور اس کے متعلق احکامات کو بیان کیا گیا،
مطلب اس کو لکھنے کا حکم دیا گیا، اس کو آیت تدین بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے جی سوال نمبر 10 اب آپ اس پر مشتمل ہوگا، آپ سے پیپر میں سوال آپشن کے طور پر، انٹرویو میں شارٹ کوسچن کے طور پہ یہ پوچھا جائے گا کہ عورت کے نام پر کون سی سورت ہے؟ تو عورت کے نام پر آپ کو یہ بات ذہن میں کرنی چاہیے کہ عورت کے نام پر سورہ مریم ہے، کیونکہ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام علیہ، کلک کر دے، کلک کیا ہو ہی رہا۔